اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے صدقہ انعام ہے جبکہ ریاکاری گناہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں پہلے کہ صدقہ ہے کیا، یعنی وہ خرچ جو ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں، مسافر کو دے رہے ہیں، مدد چاہنے والے ہیں ان کو دے رہے ہیں، مختلف کاموں میں لگا رہے ہیں، دینی اداروں میں، مسجدوں میں، مدارسوں میں ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں وہ نفلی صدقہ، یعنی آج کا ہم بات کریں گے نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کے لیے بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں کنڈیشن معلوم نہیں ہوتی، تو ہم اپنے غلط مراد کرنے کی وجہ سے اپنے صدقے کو بیکار کر دیتے ہیں۔ یعنی صدقہ دیا تو لیکن دکھاوا کر دیا، یا لوگوں سے تعریف کرا لی، یا پھر کہیں لسٹ میں نام چڑھ رہا تھا تو ہم نے کہہ دیا چلو بھائی ہمارا بھی نام لکھ دو، ہم بھی صدقہ دیں گے، تو ہم اپنے صدقے کو بیکار کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ایسی کون سا صدقہ ہے جس کو دینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، یعنی اللہ کے پاس واقعی وہ کون سا صدقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات صدقے کی یہ ہے کہ ایک مستحق نفلی اور مالی عبادت ہے، تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن صدقے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی صدقہ قابل قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے۔ تو پہلی کنڈیشن میں اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی، جس میں سب سے پہلے جانے والے 3 لوگ وہ ہوں گے: پہلا شہید جس نے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی، دوسرا غنی اور مالدار انسان، تیسرا ایک عالم دین۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا اور سب سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا جسم دیا تھا، توانائی دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ میں نے تمہیں اتنے مال دیے تھے، تم نے اس کا کیا کیا؟ میں نے تمہیں دین کی اتنی علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے بس دنیا کے دکھاوے کے لیے کہا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو لوگوں نے وہاں تیری تعریف کر دی، لوگ تجھے شہید سمجھتے ہیں، لوگ تجھے مالدار کہتے ہیں، لوگ تجھے غنی کہتے ہیں، لوگ تجھے ایک بہت بڑا عالم کہتے ہیں، تو دنیا میں تیری تعریف ہونی تھی، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تیری تعریف ہو، تو میں نے لہٰذا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اخلاص سے صدقہ دینا ہے، اور وہ صدقہ چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے وہ جو بھی صدقے میں ہو، بس اخلاص نیت سے دیا جائے تو اس کا بہت 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 اجر ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کمائی سے صدقہ دیا جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ عطا کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ حرام بہت کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر کیا کرتے ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں تو ہمارا لیول برابر ہو جائے گا، مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کے صدقے کو ہی قبول کرتا ہے۔ تیسرا یہ پوائنٹ کہ حلال چیز کا صدقہ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بڑھاتا ہے جیسا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، اور اس صدقے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے، اور ہمیں واپس میں اتنا ملتا ہے۔ تو ان ریٹرن یعنی ایک ایسا سمپل سا انویسٹمنٹ جس میں بس ایک سمپل کھجور کو انویسٹ کرنا ہے اور احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لینی ہیں، لیکن وہ صدقہ ہم نے خالص نیت سے کیا ہوا ہو۔ تو صدقے کی لیمٹ ہمیں پتہ چلی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی ہو سکتی ہے۔ کھجور اس لیے کیونکہ عرب میں، مکے میں، سب گھروں میں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ جیسا انسان ہو، اس کے گھر میں کھجور تو ہر حال میں ہوتی تھی، سستی ہو، مہنگی ہو، کیسی بھی ہو، پر کھجور تو ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کھجور ہی صدقہ کرے، پر صدقہ خالص نیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے محبوب ترین چیز کا صدقہ کریں، اور یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز کا صدقہ کرتے ہیں۔ ہمارے کپڑے پرانے ہو گئے، ہم نے کسی کو دے دیے، سوچا صدقہ کر دیا، ثواب ملے گا، دے دیا، لیکن ہم نے 2 جوڑے نئے لیے ہیں اور اس میں سے 1 جوڑا صدقہ کر دیں، تو یہ ہے وہ صدقہ جو اللہ کا محبوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پرانی چیز نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ثواب ملے گا اور ہمیں یہی چیزیں صدقہ دینی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔
पांचवा जो पॉइंट है वो ये कि अदना और घटिया चीज़ देने से बचना चाहिए। अमूमन जब हम सदका करते हैं तो अदना और घटिया चीज़ ही देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कपड़े की मिसाल दी, इसी तरह से जब हम अनाज देते हैं तो सस्ता देते हैं। जब घर के लिए चावल खरीदते हैं तो 40 रुपये किलो 45 रुपये किलो होता है, लेकिन वही अगर हम सदके के लिए, गरीब के लिए, किसी मदद चाहने वाले को देने के लिए खरीद रहे हैं तो वो 20 रुपये 25 रुपये किलो चावल होता है। तो हमें अदना चीज़ें देने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 267 में फरमाया, उसके राह में देने के लिए बुरी चीज़ें छांटने की कोशिश ना करो। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ लेना पसंद नहीं करोगे। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा, दिखावे और एहसान जतलाने के लिए सदका ना दो। जैसे लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है, दूसरे देखेंगे मेरी तारीफ़ करेंगे, या हम किसी को देखें तो ये कि हाँ देखिए ये हमारे सामने क्या कहेंगे, तो हमारे सदक़ात पर पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको भी मना किया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में सूरह नंबर 264 में कहा, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि अपने सदक़ों को एहसान जतलाकर और अज़ियत देकर, किसी को तकलीफ़ देकर बर्बाद मत करो। और उसके बाद सदका दिया तो जाए, और जिसको दिया जाए अब उससे कोई एक्सपेक्टेशन बाकी ना रहे, कोई उम्मीद बाकी ना रहे कि वो हमें देखकर सलाम करेगा, लोगों में मेरी तारीफ़ करेगा, किसी किस्म का बदला या कोई सर्विसेज दे मुझे, किसी किस्म का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमें उससे कुछ भी ना हो। वो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए दे दिया जाए, मतलब दे दिया जाए। और इसी तरह छुपा कर देना चाहिए जितना हो सके। अब कितना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़े क़यामत जिस दिन किसी किस्म का साया ना होगा सिवाय उस अर्श के साए के, उस रोज़ अल्लाह के साए तले 7 अफराद खड़े होंगे, जिसमें से एक फ़र्द वो भी होगा जो दाएं हाथ से देता था तो उसके बाएं हाथ को भी खबर ना होती थी। यानी कि वो सामने रह कर दे या किसी थर्ड पार्टी से दिलवाए या वो जैसे भी दिलवाए, इस तरह से सदका दे कि उसके उल्टे हाथ से पता, उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ छुपा कर सदका दे रहे हैं, मतलब इसका ये है कि लेने वाले को भी ये पता ना हो कि सदका दिया किसने। और अगर दिखा कर भी दिया जाए तो खालिस नियत के साथ दिया जाए। हम इसलिए दें, हमारी इंटेंशंस अच्छी हो कि हम ये दे रहे हैं तो दूसरों में भी जोश पैदा होगा, वो भी देंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि जब लोग किसी के पीछे चलते हैं, किसी की तकलीद करते हैं, तो हम दिखा कर दे सकते हैं, नहीं वो भी सही है अगर हमारी इंटेंशन सही है तो। सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया कि कौन है जो सदका देगा। साहबा नहीं उठे, इसलिए नहीं उठे कि वो सदका नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो इसलिए नहीं उठे कि उन्हें शर्म आती थी कि बस इतना थोड़ा सा है, मैं कैसे दूँ। उनमें एक एराबी बैठा हुआ था, एक अजनबी बद्दू था। वो उठा और आया और चांदी के कुछ सिक्के जो बहुत बहुत थोड़े से थे लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख कर चला गया। साहबा महसूस कर रहे थे कितना कम, हम कैसे दें। और अब साहबा में जोश आ गया कि अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं और ये उठ कर दे देता है और हम पीछे रह जाते हैं। जो टूट पड़ते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, चांदी का ढेर लग जाता है ऊपर तक। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ऐसी नेक काम की स्टार्टिंग करे तो जितने लोग उसके पीछे चलेंगे, सब पीछे चलने वालों का सवाब पहले करने वाले को मिलेगा। यानी कभी कभार हम दिखा कर भी सदका कर दें, लेकिन हमारी नीयत नेक हो। और जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक ये है कि हम दिखा कर कोई एक अच्छा अमल करें और हमारी नीयत में ज़रा भी खोट ना हो, ज़रा भी लालच पैदा ना हो, तो ये बहुत मुश्किल है। यानी दिखा कर देना और इस नीयत से देना कि लोग इस काम को अच्छा समझें और ख़ुद भी करें, तब तो सारे सवाब जैसा अल्लाह चाहेगा मिलेगा। लेकिन अगर हमने ज़रा सा भी ये सोचा कि कोई हमारी तारीफ़ कर दे, तो अल्लाह के पास उसका कोई अजर नहीं होगा। और अगर हम ये भी सोचें कि इसका अज्र तो हमें अल्लाह ताला से चाहिए, लेकिन अब लोग थोड़ी सी तारीफ़ भी कर दें, तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर हमने ज़रा सी भी दुनिया की रियाकारी की दिखावे की एक ज़रा सा ज़र्रा बराबर भी हमारे दिल में ख्याल आ गया, तो अल्लाह के वहाँ हमें उसका कोई अज्र नहीं मिलेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि सदका इनाम है जबकि रियाकारी गुनाह। अब दिखाकर सदका करना मुश्किल बहुत है, लेकिन हमें वो सदका भी करना चाहिए जिससे लोगों में भी थोड़ा हौसला हो, थोड़ी हिम्मत हो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जितना हमारे करने के बाद जितने लोग भी करेंगे तो उन सबका सवाब भी हमें मिलेगा। लेकिन सबसे महबूब सदका अल्लाह ताला की नज़र में सबसे अफजल सदका वो है जो दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को भी खबर ना हो। अब हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है वो इस्तकबाल रमज़ान से रिलेटेड है। तो अब सदक़े का रमज़ान में क्या हिसाब होना चाहिए, हम किस हिसाब से रमज़ान में सदका करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कसरत से रमज़ान में सदका करते थे, बहुत से लोग ये समझते हैं। और गलत मामला ये है कि रमज़ान को हमने चूँकि खर्च का महीना बना दिया है
تو صدقے کے لیے ہاتھ ہی نہیں کھلتا ہمارا۔ لیکن یہ صدقے کا مہینہ ہے۔ متفق علیہ اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، نیکی کرنے میں بہت آگے تھے، لیکن رمضان میں آپ اور زیادہ سخی بن جاتے اور زیادہ خرچ کرتے۔ آپ ہر روز رات کو جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور آپ جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تو ان کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، بالکل ایسی جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہوائیں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو موسم میں کچھ تبدیلی آنے لگتی ہے، یعنی اس طرح آپ رمضان میں اتنی کثرت سے صدقہ کرتے اور بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں رمضان میں اور زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چونکہ ہم رمضان کے اندر خرچ زیادہ کرتے ہیں، نتیجتاً صدقے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کپڑا لینے کے لیے پیسے چاہیے، عید آ رہی ہے، سینڈل لینے کے لیے پیسے چاہیے، رنگ روغن کے لیے پیسے چاہیے، میٹھا بنانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ وہ ساری چیزیں جن کا کرنا ضروری نہیں ہے انسان کے لیے۔ عید کا منانا، جس کی خوشی یہی ہے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہو، لیکن ہم نے رمضان کا مقصد حاصل نہیں کیا اور عید منانے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں خرچ چاہیے عید منانے کے لیے، تو ہم صدقہ کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت صدقہ کرتے تھے، تو ہم بھی بہت صدقہ کریں، کثرت سے صدقہ کریں، اور انشاءاللہ آئندہ جو رمضان ابھی آ رہا ہے ہم یہ کوشش کریں کہ اس میں ہم بہت بہت صدقہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔